نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر۔ پارہ نمبر 18 سورہ نور، رکوع نمبر 3، آیات نمبر 21 اور 22۔ مذکورہ آیتوں میں تعلیم ہے مسلمانوں کو کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ خطوات جمع ہے خطوتن کے، نقش قدم کو کہتے ہیں جس کی تعبیر اطاعت سے کی جاتی ہے، یعنی شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کی اطاعت مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان پورے عالم انسانیت کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان بے حیائی اور منکر باتوں کا حکم کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں، مسلمانوں میں فحاشی اور عریانی کا کام کرتا ہے، کفر، شرک، انکار کی طرف، بغاوت کی طرف لوگوں کو کھینچتا ہے، جہنم کی طرف کھینچتا ہے۔ اور ولولا فضل اللہ علیکم ما زکا منکم من احد ابدا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتا، فضل و کرم نہ ہوتا، تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا اس گناہ کے گندگی سے، لہذا گناہ سے تم نے توبہ کیا اور اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے توبہ کو قبول فرمایا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے جو تم نے کہا تھا، اور سب کچھ جانتا ہے ہر چیز کو جو کچھ تم نے کیا تھا۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اعتلا کا اعتلا سے مشتق ہے جس کا معنی ہے قسم کھانا۔ صدیقۃ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت کے حوالے سے مسلمانوں میں سے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ غیر شعوری طور پر مبتلا ہو گئے تھے، پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے تھے، دونوں پر حد قذف بھی جاری ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ دونوں جلیل القدر صحابہ ہے، دونوں غزوہ بدر کے شرکاء میں سے ہے، غزوہ بدر میں شریک رہے ہیں۔ اور ایک لغزش ہو گئی جس سے انہوں نے توبہ صادقہ کیا، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے توبہ کو قبول بھی فرمایا۔ مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے، غریب تھے، مفلس تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مالی مدد بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن جب واقع افق ہوا تو اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک گونا شرکت تھی مصطح بن اثاثہ کی، ظاہر غیر شعوری طور پر تھی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شفقت پدری غالب ہوئی،
اور حضرت عائشہ صدیقہ بیٹی ہونے کے ناطے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا۔ طبعی طور پر مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رنج اور ناراضگی پیدا ہوئی، اور قسم اٹھایا کہ آئندہ میں مصطح کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ کے، شریعت مطہرہ میں کسی خاص فقیر مسکین پر خاص مسلمان کی طرف سے علی التعین مدد کرنا ضروری اور واجب نہیں ہے، اور اگر جس کی مدد کی جاتی ہے اس مدد کے روکنے پر کوئی گناہ اور مواخذہ بھی نہیں ہے۔ خاص فرد کا خاص مقدار میں خاص بندے کی مدد بند کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت اللہ تعالیٰ نے ایک مثالی جماعت بنائی تھی، اور ایک مثالی معاشرہ کی بہترین اعلیٰ قسم کی معیار اور مثال تھی۔ اور اگر غور و فکر کیا جائے تو ایک طرف جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے لغزش ہوئی تھی، انہوں نے سچا توبہ کیا اور آئندہ کے لیے اصلاح کی۔ دوسری طرف جن اکابرین اور اصحاب ثروت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رنج و عالم پہنچے تھے، وہ جو غریبوں کے ساتھ مدد کرتے تھے، تو ان اکابرین کرام صحابہ اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایسے فقراء کی مدد نہ کرنے کی قسم اٹھائی۔ تو آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاقی معیار کی تعلیم دی، بہترین معاشرتی زندگی کے اصول بتلا دیے کہ قسم توڑ دیجئے، قسم کا کفارہ ادا کیجئے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا صحابہ کرام بھی اس کو معاف کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معاف کرے، اور چونکہ مصطح کی مالی مدد کوئی ضروری بھی نہیں تھی شریعت مطہرہ میں، ابو بکر صدیق پر مصطح کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعاون کوئی شرعاً ضروری نہیں تھی، لہذا قرآن کریم نے یہ عنوان اختیار کیا کہ اہل فضل، اہل علم، جن کو اللہ تعالیٰ نے دینی کمالات عطا کی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ کہ بار صحابہ کرام، صاحب ثروت صحابہ کرام کو ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے، اور آیات کے آخر میں فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یعنی کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، رواہ البخاری، بخدا میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ اور فوراً حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد جاری کی، اور فرمایا کہ اب یہ امداد کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ مکارم الاخلاق، مکارم الاخلاق کا اعلیٰ مثال۔ یہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ وہ مقدس جماعت جس کے تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور بخاری شریف کی روایت میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو رشتہ داروں کو
رشتہ داروں کے صرف احسان کا بدلہ دے۔ احسان کے بدلے میں احسان کرنا یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ اصل صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ رشتہ داروں کے قطع تعلق کرنے کے باوجود بھی وہ تعلق قائم رکھ کے۔ آج لوگ کہتے کہ فلاں میرے ساتھ ناراضگی ہے، بات نہیں کرتا تو میں کیا کروں؟ بھائی وہ ناراض ہے، آپ تو ناراض نہیں، آپ تو ان کو راضی کرے۔ وہ راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا، آپ تو اپنا جد و جہد کیجئے، اپنا غرور توڑ دیجئے اور اپنا تکبر ختم کیجئے، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا، پیروی نہ کرو، لا تتبعوا، مت چلو، پیروی مت کرو، خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ ومن یتبع، اور جو کوئی پیروی کرے خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی، فإنہ یأمر، تو بے شک وہ حکم دیتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کی، والمنکر، اور برے باتوں کی، ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم، آپ لوگوں پر، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت، ما زکا، تو صاف نہ رکھتا، منکم، تم میں سے، من احد، کوئی بھی، ابداً، کبھی بھی، ہمیشہ، ولیکن اللہ، لیکن اللہ ہی، یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، خبردار اور جاننے والا ہے۔ ولا یأتل، اور قسم نہ کھائے، اولو الفضل، وہ فضیلت والے، منکم، تم میں سے، والسعۃ، اور طاقت والے، وسعت والے، مالدار، ان یؤتوا، کہ اللہ یؤتوا، کہ نہ دے، اولی القربى، رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین، اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولیعفوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کرے، ولیصفحوا، درگزر کرے، الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے، اللہ تمہیں پاک کر دے، تمہاری مغفرت فرما دے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔